اور ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان، لوح قلم، عرش و کرسی، انسان، حیوان، جنات، حوران، غلمان، ملائکہ، الغرض کے کائنات کی تخلیق سے پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان فرمایا۔ تھوڑی سی مجھے توجہ درکار ہوگی آپ کی۔ ابھی تک زمین اور آسمان معرض وجود میں نہیں آئے تھے، ابھی تک انسان، جنات، حیوان، فرشتوں کا کوئی وجود نہیں تھا، ابھی تک دریا، سمندر، پہاڑ، چاند، ستارے، لوح قلم، عرش، کرسی کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت اور ربوبیت کی طاقت کے ساتھ اپنی بارگاہ قدس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو طلب فرمایا، مسند صدارت پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے سامنے میرے اور آپ کے نبی کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ اس بات کو پھر سن لیں تاکہ یہ بات آپ کے لحاظ خانہ قلوب و اذہان میں محفوظ ہو جائے، اور آپ کو جس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اس محفل کا انعقاد کیا اس پر آپ کا عقیدہ مستحکم اور راسخ ہو جائے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگوں کو بلا کر اکٹھا کرنا اور ذکر رسول کرنا کائنات انسانی ہی نہیں بلکہ 14 طبق کے خدا کے بنائے ہوئے پورے کارخانہ کائنات میں یہ وہ واحد وظیفہ ہے کہ جہاں پر یہ وظیفہ پڑھا جائے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا سالوں سال نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر، میں اس بات پر پھر زور دے رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابھی تک کائنات 14 طبق کا ایک ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا، تخلیق نہیں ہوا تھا، پیدا نہیں ہوا تھا، بنایا نہیں گیا تھا کہ اس وقت صرف اللہ تھا۔ میں پھر اس بات پہ زور دیتا ہوں، ابھی تک 14 طبق معرض وجود میں نہیں آئے تھے، ابھی تک 7 آسمان تخلیق نہیں ہوئے تھے، ابھی تک زمین معرض وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی تک سمندر تخلیق نہیں ہوئے تھے، یہ بلند پوش پہاڑ ابھی تک معرض وجود میں نہیں آئے تھے۔ ان پہاڑوں کے اندر سونا، چاندی، لوہا، پٹرول، ڈیزل، آئل، مٹی کا تیل، گندک، سوپ سٹون، ان پہاڑوں کے دامن میں رکھی جانے والی معدنیات ابھی تک معرض وجود میں نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ ابھی تک جبرائیل کا بھی وجود نہیں تھا، حتیٰ کہ ابھی تک لوح قلم کرسی عرش اعظم بھی نہیں بنایا گیا تھا، صرف اللہ تھا، اور اللہ نے اپنی ربوبیت کی طاقت کے ساتھ، الوہیت کی طاقت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کی روحوں کو طلب کیا، مسند صدارت پر میرے اور آپ کے نبی کو بٹھایا اور اپنے حبیب کی آمد کا تذکرہ سنایا۔ اچھا، محفل کا بیلنس برابر کرے، ادھر سے بھی سبحان اللہ کی آواز آئی، ادھر سے بھی آئی، ادھر والے بھی میرے خیال میں مسلمان ہیں، سبحان اللہ بولے۔ محفل کا وزن تو کم از کم برابر کرے نا، کہ ادھر سے بھی سبحان اللہ، ادھر سے بھی سبحان اللہ، درمیان سے تکڑی جھول کھا رہی ہے، سبحان اللہ بولے۔ میں اگلی بات آپ کے حوالے کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ قدس میں نبیوں کو بلا کر مسند صدارت و سیادت پر اپنے حبیب اعظم کو جلوہ افروز فرما کر میرے اور آپ کے نبی کا میلاد جو بیان کیا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا، آدم آپ کے پاس تمام ارضی اور سماوی علوم کی ڈگریاں ہوں گی۔ اب یہ وہ تقریر تو ہے نہیں جو رٹی رٹائی ہے، یہ تو ہے سارا قرآن، اور اس کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ خالی رٹی رٹائی تقریر تو ہے نہیں کہ میں رٹ کے آیا ہوں اور آپ کو سنا کہ میں اسلام آباد چلا جاؤں گا، آپ لنگر کھا کے گھر چلے جائیں گے۔ پورا سال یہ تقریر آپ کے عقیدے کا تحفظ کرے گی، اور جب بھی کوئی ڈاکو آپ کے عقیدے پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے گا تو آپ کو چیندر کے اندر منایا جانے والا میلاد اور اس کے اندر حضور کی عزت پر ہونے والی بات آپ کو گمراہ ہونے سے بچا لے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اے آدم آپ کے پاس تمام زمینی اور آسمانی علوم کی ڈگریاں ہوں گی۔ اے نوح آپ کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ آپ پہلا بحری بیڑا بناؤ گے۔ آج یہ بھی سن لو کہ پہلا بحری بیڑا انگریزوں بھی بنایا سی، نبی بنایا سی۔ قوم کا انبیاء پتہ ہے کیا؟ قوم نے نبوت کی باقی اس کی کو سمجھا ہی نہیں ہے، نبوت کی طہارت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ربیع الاول کا چاند چڑھتا ہے تو بندوں کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، کئی بندوں کو بیوہ یاد آ جاتی ہے، تو کہیں یتیم کی بیٹی یاد آ جاتی ہے، تو کہیں کسی بیٹی کا جہیز یاد آ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ میلاد پہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں ایک بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، جتنے لوگ یہ مشورے دیتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈوب رہا تھا تو میلاد منانے والے ہی ان کے ساتھ بے دست شرکت رکھ رہے تھے۔ اور سیاسی رہنما ہمیں کہیں نظر نہیں آیا جو میلاد مناتے ہیں اور میلاد پہ خرچہ کرتے ہیں۔ جب آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈوب رہا تھا تو میلاد منانے والے ہی لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ اگر پاکستان کے 70 سیلاب متاثرہ ضلعوں میں میلاد منانے والوں کے علاوہ کوئی نظر آئے تو مجھے دکھاؤ۔ میلاد منانے والوں کے علاوہ کوئی نظر آئے تو مجھے ایک نام دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکو گے تو پھر ماننا پڑے گا میلاد کی اپنی حیثیت ہے، یتیم کی مدد کرنے کی اپنی حیثیت ہے۔ یہ مت کہو کہ میلاد کا
یتیموں کو دو، جو یتیموں کا حق ہے وہ ان کو دو، جو غریبوں کا حق ہے وہ ان کو دو، جو بیوہ کا حق ہے وہ ان کو دو۔ جب بھی میلاد کا چاند چڑھے بندوں کی طبیعت خراب ہو جائے، اس طبیعت کا اور کوئی مسئلہ نہیں، اس طبیعت کے اندر بغض رسول بھرا ہوا ہے، لیکن اسے جتنا دبایا گیا قرآن کہتا ہے یہ اتنا عروج پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ میں مرض کی نشاندہی کر کے جا رہا ہوں، صرف تقریر نہیں، مرض کی نشاندہی کر کے جا رہا ہوں کہ مرض کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب ذکر کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب ذکر کرو۔ بتاؤ مصطفیٰ رب کی نعمت نہیں ہے؟ آپ بول نہیں رہے، بولتے کیوں نہیں رہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو اور چرچا کرو۔ کیا حضور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے کن بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے نبی جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے تو اس رحمت پر خوشی مناؤ اور خوشی منانے کا حق ادا کرو۔ امام جلال الدین سیوطی کن بفضل اللہ کے تحت لکھتے ہیں فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ یہ لو قرآن اور ان کو لکھوا کر اس قرآن کے حاشیے پر لے آؤ کہ فضل سے مراد حضور نہیں ہے، رحمت سے مراد حضور نہیں ہے۔ اس قرآن کے حاشیے پر لکھ دو کہ فضل سے مراد حضور نہیں ہے، اور ساتھ لکھ دو کون مراد ہے۔ رحمت سے مراد حضور نہیں ہے، ساتھ لکھ دو قرآن کی حاشیے میں پھر کون ہے۔ اس قوم کی جہالت کا میں کیا کروں؟ جو قوم بارش کو بھی رحمت مانے، جو قوم بیٹی کو بھی رحمت مانے، جو قوم مہمان کو بھی رحمت مانے، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئے تو دلیلیں ماننا شروع کر دے۔ ابھی بیٹی کا وجود نہیں تھا، ابھی بارش کا وجود نہیں تھا، ابھی مہمان کا وجود نہیں تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں دو چیزیں ڈسکس کی گئی نبیوں کے سامنے۔ ایک نبی کا میلاد منانا، دوسرا ناموس رسالت پر پہرا دینا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ دو چیزیں ڈسکس ہوئی، ایک میلاد منانا، ایک ناموس رسالت پر پہرا دینا۔ قرآن میرے سامنے ہے، کمزور لوگوں سے بندہ گلی محلوں میں بات کر لیتا ہے، لیکن جس وقت علم کی طاقت اور دلیل موجود ہو تو پھر بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بات آپ کے دل پہ نہ لگے، بات دل پہ اثر نہ کرے، عقیدہ پختہ نہ ہو، تو میں آج کے بعد ممبر رسول سے رضائن کرنا ہوں اور کوئی اور کاروبار میں کرتا ہوں، کیونکہ میں پھر اس قابل نہیں ہوں نا کہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے ناموس رسالت کی بات کر سکوں۔ اور اگر بات دل پہ لگے تو پھر آج کے بعد دو کام کرنا، نبی کا میلاد بھی بنانا، نبی کی حرمت پر پہرا بھی دینا۔ اور اگر ہر بات پہ قرآن نہ پڑھوں تو مجھے روک کے پوچھ سکتے ہو یہاں سے قرآن کیوں نہیں آیا؟ میں اپنے ہر جملے پر
قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اللہ نے کہا آدم آپ کے پاس تمام علوم کی ڈگریاں ہوگی، اے نوح آپ پہلے بیڑے کے موجد ہوں گے. قرآن کہتا ہے اے سلیمان آپ کا ہوائی جہاز 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کا سفر طے کرے گا. پھر شاکر پہ جانے ہونا میں کیا کروں؟ جن کو شک نہیں ہے وہ بولے چلو باقی لوگوں کو سوچنے کا حق ہے. قرآن کہتا ہے اے سلیمان آپ کا ہوائی جہاز 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کا سفر طے کرے گا. اصل اور کوئی مسئلہ نہیں. سوشل میڈیا نے تو لاٹ نکالے تھے نظام تعلیم نے قوم ویسی جائے بڑا چھوڑا. اور مسئلہ کوئی نہیں. انہوں نے قرآن میں قریب نہیں آئے. مولوی کی توہین کی تھی، مسجد کی توہین کی تھی، مدرسے پہ الزام لگائے. تکبیر پڑھے یا نہیں؟ ہر جگہ جیل نہیں بیٹھے ہوتے. کئی اہل علم بھی ہوتے ہیں جہاں دین کی خیرات ملا کرتی ہے. ابھی تو میں نے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے لیکن آپ بات سننے والے بنے. اے سلیمان آپ کا ہوائی جہاز 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کا سفر طے کرے گا. اے عزیر آپ کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہوگی آپ 100 سال کے لیے فوت ہو جائیں گے. 100 سال کے بعد جائیں گے تو وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، نہ آپ کا کھانا خراب ہوگا نہ آپ کا پانی خراب ہوگا. اے موسیٰ آپ کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہوگی. میں پڑھتا جا رہا ہوں جس کی مرضی ہو سبحان اللہ کہے کیونکہ مسئلہ نبوت کا ہے. اے موسیٰ آپ کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہوگی لوگ بجری سیمنٹ سریا شٹرنگ سے پل بنائیں گے لیکن آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی آپ اپنا عصا دریائے نیل پہ لگائیں گے 12 پل بن جائیں گے 12 لاکھ امتی کنارے لگ جائیں گے. اے عیسیٰ آپ کے پاس ایسی جدید ٹیکنالوجی ہوگی مادر ظالموں کو آپ آنکھیں دیں گے، گنگوں کو زبان دیں گے، لنجوں کو ہاتھ دیں گے، لنگڑوں کو قدم دیں گے، مردوں کو زندہ کریں گے. اے صالح آپ کے پاس ایسی جدید ٹیکنالوجی ہوگی آپ پہاڑ کی چٹان کو ٹھوکر ماریں گے تو اندر سے زندہ اونٹنی مار نکل آئے گی. انہاں بندے تو میرے کو کوئی حل نہیں جڑے اس گل تے بھی نہیں بولے. اور جتنی گلاں میں کر رہا ہوں میں قرآن کی آیت پڑھنے واسطے تیار ہوں لیکن میں جا حضور دے میلاد کی طرف رہا صرف تھانوں تیار کر کے. اے عزیر آپ کا کھانا 100 سال کے بعد بھی تر و تازہ ہوگا. دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسا ڈیپ فریزر بتاؤ جس کے اندر 100 سال کھانا تر و تازہ رہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا پتھر بتاؤ جس کے اندر سے زندہ اونٹنی نکل کر بیر آ کر وہ بچہ بھی دے دے. دنیا میں مجھے کوئی ایسی ٹیکنالوجی بتاؤ کہ بندہ مر جائے تو دوبارہ اسے کوئی زندہ کر لے. یہ طاقت صرف نبی کے پاس ہوتی ہے. مجھے دنیا میں کوئی ایسا ہوائی جہاز بتاؤ جو 24 گھنٹوں میں 2 مہینوں کی مسافت طے کر جائے. یہ طاقت صرف نبی کے پاس ہوتی ہے. دنیا میں مجھے کوئی ایسی صلاحیت بتاؤ کہ دنیا چاند تک تو پہنچ گئی، دنیا مشتری پر پہنچنے کی تیاریاں کر رہی ہے لیکن مشتری بھی نیچے رہ جائے، آسمان بھی نیچے رہ جائے، لو بھی نیچے رہ جائے، قلم بھی نیچے رہ جائے، عرش بھی نیچے رہ جائے اور مصطفیٰ کے نالین لامقام میں جا رہے ہو. یہ طاقت صرف نبی کے پاس ہوتی ہے. یا رسول اللہ جڑے سکول جانے ہوتے کالج
جانے ہو کل ہیڈ ماسٹر کرو تے پروفیسر صاحب کو پوچھو کہ کل ایک مولوی آیا سی گلا کر رہے سی کل کینا ایک مولوی آیا سی انہوں نے گلا کی تم ذرا پوچھو پروفیسر پڑھو اور جڑے کونے مونے کالجے میں کھلوتے انہوں کو پوچھو جڑے انگریزوں کے غلام کالج میں کھڑے ہوتے ہیں نا اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے یعنی لبرل اور سیکولر موم بتی آنٹیوں کی اولادیں لڑنے کے انگریز ذرا ان سے پوچھنا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے ذرا ان سے پوچھنا یہ سوال کہ کل ایک مولوی کے اندر میں آیا تھا وہ کہہ رہا تھا نبی کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے یہ ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے آؤ سبحان اللہ بولو اور میں قرآن پڑھوں ایسا یہ دوری کیتی ہے غیرت کی گالی کیتی ہے اس تو بعد بھی غیرت کی گالی کرنی ہے کیونکہ راضی رسول اللہ نو کرنا بندے نو نہیں کرنا سبحان اللہ بولو اگلی گل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اے آدم اے نوح اے عیسیٰ اے موسیٰ جب آپ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہو میں آپ کو دنیا میں نبی بنا کر مبعوث کروں دنیا پڑھ رہی ہو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ سبحان اللہ زمانہ پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ جب دنیا میں تورات اور انجیل کی دھوم مچی ہو زمانہ زبور کی تلاوت کر رہا ہو آپ کی نبوت اور رسالت کے ڈنکے بج رہے ہو جب دنیا آپ کا کلمہ پڑھ کے جنت خرید رہی ہو تو پھر ہو گیا ثم جاءکم رسول پھر یہ مسند صدارت پہ بیٹھا ہوا میرا شان والا رسول آ جائے ثم جاءکم رسول توجہ کرنا اگر سمجھ نہیں آ رہی تو دوبارہ پوچھ مجھ سے کیونکہ سارے بندے اس لیے بھی نہیں بولتے کہ ہو سکتا ہے انہیں بات سمجھ نہ آئے کچھ بندے اس لیے بھی نہیں بولتے کہ ان کے ذہن میں یہ تصور ہے یہ سارا ہو کس طرح سکتا ہے حضرت والا یہ تیرے MMA کی بات نہیں ہو رہی یہ نبی کی بات ہو رہی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرت والا یہ تیرے ہسپتالوں کی بات نہیں ہو رہی جہاں غریب علاج کے لیے دھکے کھائے یہ نبی کی بات ہو رہی ہے کہ اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ مارے تو نظر آ جائے مردے کو لے کے آؤ تو زندہ کر دے یہ تیرے نصاب تعلیم کی بات نہیں ہو رہی جو تجھے لنڈے کا انگریز بنائے اور BA کرنے کے بعد MA کرنے کے بعد بھی کوئی کہے یہ نبی ہے میں کیوں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ نبی ہوتا انسان ہے لیکن وہ ایسا ویسا انسان نہیں ہوتا وہ ایسا کامل انسان ہوتا ہے ادھر ہاتھ اٹھا دے ادھر خدا تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے
کالج کے اندر ایک اللہ دسیا جان ہاں میں سکول کے کالج خود پڑھیا بندہ یہ نہیں ہے کہ میں سکول کالج نہ پڑھیا میں سکول کالج پڑھیا بندہ لیکن عزت سکول اور کالج میں نہیں ہے عزت مصطفیٰ کے دین میں ہے جس وقت حضور کا دین پڑھ گیا اس میں سارا کچھ بھول گیا پھر ایک ہی چیز یاد رہی ہے اور رسول اللہ کا دین یاد ہے پھر حضور کا دین اس طرح یاد رکھنا چاہیے سانو حضور نال وفات کرنی چاہیے کیوں اس واسطے کہ جیڑا نبی عرش اعظم نو پیچھے چھوڑ کے اپنے رب کو پہنچے رب آ کے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے تو آگے سے نبی کہے رب حبلی امتی کیا اسے میں ہے نا یا نہیں کیا اسے مولوی صاحب تسی ہے وہ یا نہیں کیا سردار صاحب تسی اسے شامل ہو یا نہیں رب حبلی امتی کیوں عمر حیات صاحب رب اپنی بارگاہ میں حضور جا کے رب پوچھے کیا چاہیے تو رب کہے عمر حیات کی بات ہونی چاہیے میری امت کی بات ہونی چاہیے جو لا مقام رب کے حضور پہنچ کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا آج یہ امت اس نبی کو بھول کے بیٹھی ہے اور تبصرے کرتی ہے اور دلیلیں مانگتی ہے ہم نے جس نبی کی بات کر رہے ہیں ہم نے اس نبی سے اندھے وہاں محبت کر رکھی ہے ہم نے حضور سے ناپ کے محبت ہی نہیں کی ہے ہم نے اندھے وہاں محبت کی ہے اگر حضور سے بندہ تول کے محبت کرے تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا بندہ ناپ کے محبت کرے تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا نبی کی ذات کے ساتھ بغیر تولے اور بغیر ناپ محبت کا نام ایمان ہوتا ہے کاش اس امت نے نبوت کے مقام کو سمجھا ہوگا پیمانے سب کو نظر آ گئے پیمانے سب کو نظر آ گئے کسی گھر پہ میلاد کا جھنڈا لگ جائے تو اس کا دلیل کیا ہے 2 لائٹیں لگ جائیں اس کی دلیل کیا ہے اور میں اور تو کیا کر سکتے ہیں ایک 50 100 150 کا جھنڈا ہی لگا سکتے ہیں ایک لائٹ ہی لگا سکتے ہیں تو پوچھا صحابہ نے یہ کیا کہا صحابہ نے اپنی جان مصطفیٰ پر ماری ہوئی ہے